ہسٹوریکل ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جب بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت مصر میں فرعونوں کی حکومت تھی۔ ان فرعون نے نہ صرف بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم و ستم اور زیادتیاں شروع کی، بلکہ انہیں ایک بدترین زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، اور ہر طرح کی مشقت طلب کام اور خدمت گزاریاں بنی اسرائیل کی قوم سے ہی کروائی جانے لگیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے۔ اس دور میں بنی اسرائیل قوم کا ایک شخص اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون کے نمائندے کے طور پر کام کرنے لگا۔ وہ ہر طرح کی خبریں اور منصوبہ بندیاں جو بنی اسرائیل قوم کے لوگ مصر کے فرعون کے خلاف کر رہے ہوتے یا کرنے کا سوچ رہے ہوتے، سب کچھ لا کر وہ فرعون کے سامنے بیان کر دیتا تھا۔ یوں وہ شخص فرعون کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ اسے فرعون کے دربار میں اسے اعلیٰ منصب اور مقام بھی حاصل ہو گیا۔ فرعون نے اس کام کے بدلے میں اسے بے تحاشا دولت اور جواہرات سے نوازا۔ یوں اس نے دولت سے سود کا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے تحاشا دولت کا مالک بن گیا۔ دوستو، اس شخص کا نام قارون تھا، جس کے واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس نے فرعون وقت کی خوشامد، اپنی قوم کی جاسوسی اور سود کے کاروبار کے ذریعے بے بہا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حقائق اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دو طرح کی روایت میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں پر لائی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ انسانی تاریخ میں قارون سے زیادہ دولت اور شہرت شاید کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسور کا بیٹا تھا۔ وہ انتہائی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک انسان شمار کیا جاتا تھا۔ نیز وہ تورات کا بہت بڑا عالم دین تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتابوں کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات کی خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو قارون ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موت کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ اور بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اسے اس کی قوم نے کہا کہ تکبر نہیں کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک چال چلی اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو کہ اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ اب کسی فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ دولت دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی ہو تو اسے پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اگر یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تو بھی کیا ایسا ہی ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اگر یہ کام میں بھی انجام دوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب اس عورت کو سامنے لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ حقیقت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے سب کے سامنے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے دولت دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے حامی تھے اس سے الگ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے علم سے زمین کو حکم دیا اور وہ زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا اور یہ سب زمین میں نابود ہو گئے اور زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ اس دوران اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، بہت مضبوط دل ہے آپ کا، وہ آپ سے معافی مانگتا رہا لیکن آپ کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر ایک بار بھی وہ مجھے مدد کے لیے پکارتا تو میں اسے زمین سے نکال باہر کرتا۔ دوستو، قرآن کریم کا یہ عظیم واقعہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں، دولت اور شہرت پر اترانے اور غرور کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو ذات سب کچھ عطا کرنے کی طاقت رکھتی ہے اس کے لیے لمحہ بھر بھی ہر مقام، منصب اور دولت سے محروم کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ دوستو، آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں بھی بہت سے قارون نظر آئیں گے جو دولت اور طاقت کے نشے میں متکبر ہو کر غریب سے سلام کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک کی عطا کردہ اس دولت کو لوگوں پر خرچ کرنے کی بجائے اپنی محنت اور ذہانت سے کمایا ہوا پیسہ بتا کر خزانوں کے منہ بھرنے والوں کا انجام بھی قارون جیسا ہی ہوگا اور دنیا سے انہیں ایسے ہی خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔